نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 35 اور 36 دیکھ رہے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ثم بدا لهم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھ لیں کئی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ لازماً وہ قید کر دیں اسے، حتی حین، ایک عرصے تک۔ We will see the ayah in portions۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ، پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں۔ ثم بدا لهم، پھر یہ ظاہر ہو گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی انوسنس ظاہر ہو گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام انوسنٹ ہیں۔ اور پھر کیا معاملہ پیش آیا؟ من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یعنی جب یہ نیوز سپریڈ ہو گئی کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، زلیخا اسرائیلی روایات میں اس کا نام آتا ہے، تو ہم اسے زلیخا ہی بلائیں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے زلیخا کو کتنی بار عزیز مصر کہہ دیا، تو ہم اب اسے زلیخا ہی کہیں گے۔ اور زلیخا جو تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا نے ایسا کیا ہے۔ آیا نمبر 29 میں یوسف علیہ السلام کا آقا جو ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اعراض برتو، تم اس کے معاملے میں درگزر سے کام لو، یعنی معاملے کو ختم کر دو اور کسی سے بات نہ کرنا، گھر کی بات گھر پہ ہی رہ جائے اور باہر لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ یوسف علیہ السلام نے یقیناً اعراض ہی کیا ہوگا، انہوں نے درگزر فرمایا ہوگا، بات بھول گئے ہوں گے، لیکن بات چونکہ بڑے گھر کی تھی تو بات باہر نکلی اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹرم شیئر کی تھی لاسٹ ویڈیو میں، آئی گیس وہ ٹرم تھی کہ the greater the status the narrower the perimeter۔ آپ کا سٹیٹس جتنا بڑا ہوتا ہے آپ کا پیریمیٹر اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، آپ کا دائرہ کار اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم سلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، پولیٹیشینز کو، پلیئرز کو ہم دیکھتے ہیں، تو جس طرح سے ان کی اچھی باتیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں میڈیا میں، اسی طرح ان کی بری باتیں بھی ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، اور میڈیا جس طرح سے ان کی اچھی بات پہ انہیں سر پہ بٹھاتا ہے، اسی طرح ان کی بری بات پہ ان کو دڑام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی کوئی بری بات میڈیا میں پھیلتی ہے تو پھر کس طرح سے معاملہ ڈسمس بھی کروا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، یہ صاحب تو بری ہو گئے، اور ملزم کسی اور کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ یوسف علیہ السلام کی سوسائٹی میں پیش آیا۔ عزیز مصر جو تھا وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام انوسنٹ ہیں، وہ جان چکا تھا، لیکن پھر بھی سچویشن ایسی ہو گئی کہ لوگ سارے جان گئے، تو اس نے کیا سوچا کہ
معاملے کو کیسے حل کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہی کا قصور ہے اور ہم بری الذمہ ہو جائیں، اور پھر یہ ہو کہ کچھ دیر کے بعد یوسف علیہ السلام کو ہم ریلیز کروا لیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا قصور تھا اور معاملہ ڈسمس ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کمزور تھے اور کمزور لوگوں کا کوئی بیک اپ نہیں ہوتا، اور ان پہ الزام لگانا، انہیں مجرم ٹھہرا دینا آسان ہوتا ہے نسبتاً۔ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک عرصے تک وہ اسے قید کر دیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک عرصے تک یہ قید رہیں، جب معاملہ ڈسمس ہو جائے، سارے بھول جائیں تو ہم یوسف کو نکلوا لیں گے۔ بٹ دا تھنگ از یوسف علیہ السلام was in jail for about 8 to 10 years، وہ وہیں پہ رہے اور 8-10 سال کا عرصہ انہیں گزر گیا۔ اور پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کی بیل ہوئی اور کس طرح سے وہ جیل سے باہر آتے ہیں۔ آیا نمبر 36 ہم ابھی دیکھیں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم اس میں دیکھیں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں، فتیان، دو غلام، قال احدہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی، یقیناً میں خود کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا، میں نچوڑ رہا ہوں کچھ شراب، وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی، بے شک میں، ارانی، میں خود کو دیکھتا ہوں، احملو، میں نے اٹھا رکھی ہیں، فوق رأسی، اوپر اپنے سر کے، خبزا، کچھ روٹیاں، تأکل الطیر، کھا رہے ہیں پرندے، منہ، اس سے، نبئنا بتأویلہ، بتا دیجئے ہمیں ہمارے خوابوں کی تعویل، انا نراک، بلا شبہ ہم، نراک، ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، نیک لوگوں میں سے، احسان کرنے والے لوگوں میں سے۔ آیا بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو ہم پورشنز میں دیکھیں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بیسکلی جب قید خانے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو اور غلام بھی وہاں پہ داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاہی خباز تھا، ہی واز کنگز بیکر، اینڈ دا ادر پرسن واز شاہی ساقی، دوسرا جو آدمی تھا ہی واز کنگز ڈسٹلر، وہ بادشاہ کے شراب کے کام سنبھالے ہوئے تھا۔ تو اپیرنٹلی ان دونوں کو اس لیے قید کیا گیا کہ ان دونوں نے بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اسے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ قال احدہما، دونوں میں سے ایک نے کہا، ارانی اعصر خمرا، میں خود کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ انہیں لگا شاید کہ خواب کی تعبیر ایسی ہو کہ ہم جیل سے باہر جا رہے ہیں، ہم ریلیز کیے جا رہے ہیں، تو وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو بتائیں اور ان سے اپنی تعویل معلوم کریں۔ قال احدہما، دونوں میں سے ایک نے کہا، ان ارانی اعصر خمرا،
میں خود کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی خبزا، میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں. دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے روٹیاں اٹھا رکھی ہیں. تأکل الطیر منہ، جن سے پرندے کھا رہے ہیں. بیسکلی یہ دو نوجوان تھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آئے ہیں تو آپ ان کی تعویل ہمیں بتا دیجئے. اور پہلے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پہ کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں. خواب بہت عجیب سے تھے، اور پہلے خواب کی تو سمجھ آتی ہے لیکن دوسرا خواب تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے. تو آگے کیا بولتے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ سٹوری خواب سے شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بھی خواب آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا طریقہ بتایا تھا، انہیں حکمت سکھائی تھی. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس خواب سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے اسی خواب کی تعبیر پہ یہ سٹوری ختم ہوتی ہے. اور بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، بہت یونیک ہے، باقی انبیاء سے ہٹ کے ہے. اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. قیدی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے آپ کو دیکھتے ہیں، محسنین میں سے دیکھتے ہیں. ورڈ محسنین ہم تھرڈ ٹائم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. In ayah number 3, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. We relate to you, O Muhammad, the best of stories. پھر ہم نے ورڈ محسنین پڑھا آیہ نمبر 22 میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اور اب اس آیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اسے احسن القصص فرمایا، اس قصے کو احسن القصص کا نام دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے وزڈم دی، ہم نے انہیں تعلیم دی، نالج دیا، اور ہم محسنین کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. پھر محسنین جو ہیں ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پرکھتے بھی ہیں کہ وہ اندر سے کیسے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. یوسف علیہ السلام کا ایک اور امتحان شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلے ان کا یہ امتحان تھا کہ وہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہ مصر میں ٹرانسفر ہوئے، اور پھر یہاں پہ ایک اور امتحان ہے کہ وہ اب جیل جا چکے ہیں. اور جیل میں قیدی کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو قیدی ان کے پاس آئے انہیں الہام نہیں ہوا، ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام باقی قیدیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، جیل میں ان کا بیہیویئر کیسا ہے، تو پھر ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے بھلے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کلیمٹی آتی ہے تو ہمارا رویہ بالکل بدل جاتا ہے، ہم فوراً سے چینج ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں،
اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد کے ماحول میں سب جان جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کلیمٹی ہوئی، اس وجہ سے یہ ہارش ہے. And what we say, the reason for my harshness is because I was treated badly, because someone didn't treat me right. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے، اور سب ہماری ہارشنس جان جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں کہ میری اچھائی کا اتنا برا بدلہ مجھے ملا، آج سے نیک کام بند، آج سے ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچئے کہ انہوں نے ایک گناہ سے اعراض کیا، ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، لیکن انہیں ان کی اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا گیا. 8 سے 10 سال وہ جیل میں رہے نہ کردہ جرم کے لیے. قصور کس کا تھا؟ عزیز مصر کا تھا، اس کی بیوی زلیخا کا تھا. تو ٹو کور اپ ہز اون وائف سن، دا ایجپشین منسٹر ایکیوزڈ یوسف علیہ السلام. تو یہ سارا معاملہ تھا. اس نے سوچا کہ شاید اس طرح سے بات ڈسمس ہو جائے گی. اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنا غصہ قیدیوں پہ نکال سکتے تھے. قید میں، جیل میں سب کچھ جائز ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں. آپ جس طرح سے چاہیں انہیں ٹریٹ کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہاں پہ لوگ مار داڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور پہلے ہی انہیں پولیس کی طرف سے بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے میڈیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہمارے اینکرز وغیرہ جب ان سے انٹرویو کرتے ہیں تو انہیں کس طرح سے ہارشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اتنا روتھ لیسلی انہیں ایڈریس کیا جاتا ہے، اور سوچا جاتا ہے کہ شاید ان پہ ہمارا حق ہے، ہم جیسے مرضی ان کو ٹریٹ کریں، کیونکہ یہ گناہ گار ہیں تو ان سے کیسے بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں. یوسف علیہ السلام کو قیدیوں نے کیا بولا؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. سب کو چھوڑ کے، سارے قیدیوں کو چھوڑ کے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کوئی کیسا بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کبھی کسی کو ابینڈن نہیں کیا. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ فرعون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں. تو کوئی جیسا بھی ہے، گناہ گار ہے، جیسا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. What we learn here that being Muslims, we need to normalize kindness in life. Treat others as you want to be treated. Don't see who is the next person. See who you are. If you are honorable, you will treat others honorably. تو یہ ٹیچنگس ہیں اس آیا کی. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The strong among you are not those who are the best fighters or the best wrestlers." But he said, "The strong among you are those who control their anger while they are angry." And in another hadith we learn that best among you are those who have the best manners and character. In Surah Al-Baqarah ayah 263 we learn that Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kind speech and forgiveness are better than charity followed by injury." اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ اچھا بول اور اچھی بات انسان کو کتنا افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ مجرم کو اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ گناہ ہی چھوڑ دے.
نہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل میں سے جو بھی قیدی رہا ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی برے بن کے رہا ہوتے ہیں، کیونکہ جیل میں ہی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں پھر اپنے ساتھ کسی اور برا سلوک ہونے کی فکر نہیں رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایک بار گئے ہیں تو بار بار بھی چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں زندگی میں، کوئی خوشی ملی اور کیا ہوا کہ ہم سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی خوشی ملی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، کوئی غم ملا، کوئی کلیمٹی ہم پہ آئی تو ہم ڈپریشن میں چلے گئے۔ ان بوتھ کیسز وی ٹرن اوے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں ہمارا قصور بھی نہیں تو پھر تو ہم پاگل ہی ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ضروری نہیں دین کی ہر بات فالو کی جائے، دیکھا نا تم پھنس گئے۔ اور کبھی کبھی دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، دین کی ہر بات ماننا لازمی نہیں۔ اور پھر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کے کام اچھے سے فالو کریں تو شاید لوگ بھی ہمیں ایڈمائر کریں گے، ہمیں آنکھوں پہ بٹھائیں گے، جبکہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر کلیمٹی کو، ہر کرٹیسزم کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ Being Muslims, we must know how to balance our lives. A woman has to be principled, and we have to keep up with the routine of sabr and shukr, with the routine of patience and gratitude. As Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I am amazed by the believer. If he is granted good, he is grateful, and if a calamity befalls on him, he is patient, and in both cases he is rewarded. Subhanallah. And there is no third requirement in the life of believers. You see, sabr or shukr, اور شکر اینڈ صبر، یہ دو سچویشن ہیں مومن کی لائف میں۔ دیر از نو تھرڈ ریکوائرمنٹ ایٹ آل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ tells us in this story that his prophet was good looking inside and outside. We barely see the beautiful people spiritually active too. Some people who are physically beautiful, they are not spiritually active. Some who are spiritually active, they are physically inactive. ہم اپنے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، پلیئرز کو دیکھتے ہیں، they want to look good, they are physically active, they are physically beautiful، لیکن پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر کو بھی خوبصورت بنا سکیں۔ ہمارے وہ لوگ جو اسپریچولی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فزیکل بیوٹی کو بھی مینٹین کر سکیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ tells us in this story that you have to keep up with the both physical life and spiritual life. اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام کا کریکٹر ہے، ہمیں انبیاء سے سیکھنا ہے، ہمیں سیلیبریٹیز سے نہیں سیکھنا، ہمیں کسی اور سے نہیں سیکھنا۔ دین میں جو لوگ ہیں انہیں دیکھ کے جج نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ سو ٹوڈے وی لرن another attribute of good doers. They treat people good irrespective of their sins. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among them, and may Allah subhanahu wa ta'ala also grant us patience and gratitude in hardships and goodness. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.